السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی خوشی میں آپ لوگوں کے لیے اتنی زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں کیونکہ گرمی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، کچن میں رکنا بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اور جیسے ہی بقرہ عید سٹارٹ ہوتی ہے نا تو بس دل ہی بھر جاتا ہے گوشت سے، کیونکہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دل کرتا نہیں ہے کہ یہ کھا لیں۔ تو اس لیے اگر کچھ چٹپٹا سا جوسی اسپائسی سا مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ریسیپی جو ہے یہ والی میں بالکل کڑھائی میں بناؤں گی، بغیر پریشر کوکر کے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس بیف پودینہ کو۔ تو بیف پودینہ کی ریسیپی کو جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پر لی ہے میں نے کڑھائی، اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے 1 کپ آئل۔ آئل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا جب آئل گرم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر پیاز ڈالنا ہے۔ تو 1 پیاز لیا ہے، لیکن بڑے سائز کا پیاز یہاں پر میں نے لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے والے پیاز ہو تو آپ لوگ 2 ڈال دیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پیاز کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے، سوٹے کر لینا ہے تب تک کہ جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ پیاز کا کلر جب اس طرح سے کچھ چینج ہو جائے گا، اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈال دیں گے اس میں بیف۔ تو بیف یہاں پر میں نے بالکل بون لیس لیا ہے، اور بیف کی جو بوٹیاں ہیں اس کو میں نے بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ کر لیا ہے۔ بیف کو میں نے بالکل چھوٹا کر کے کٹ کر لیا ہے۔ تو 1 کلو یہاں پر 1 kg میں نے بیف لیا ہے۔ آپ لوگ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ریسیپی۔ اس کے بعد 1 چمچ جو ہے بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ اب ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ جب آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا، آپ لوگوں نے اس ٹائم پر فلیم کو بالکل ہائی رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جلدی سے مکس ہو جائے اور کوک بھی ہوتی جائے ساتھ میں۔ اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ ہماری عید تو کافی زیادہ گرمی میں تھی، بالکل بھی وہ کہتے نا بس سارا مزہ ہی خراب ہو گیا گرمی کی وجہ سے۔ اتنی گرمی تھی کہ گرمی سے برا حال ہے ہر کسی کا، تو نہ بالکل بھی عید کا مزہ نہیں آیا کیونکہ بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ تو آپ یہاں پر ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اتنا جو ہے فرائی کر لیا تھا کہ اس کا پانی جو ہے یہ اتنا زیادہ پانی، اس کا جو اپنا پانی ہے وہ نکل گیا ہے گوشت کا۔ اب یہ پانی میں نے اس طرح سے ڈرائی کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا سا میں نے اس کو تل دیا ہے، اتنا سا آپ لوگوں نے اس کو تلنا ہے۔ جب اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا، اس کے بعد یہاں پر میں نے 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈال دیے ہیں۔ اسپائسز ڈال لیتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا ہے، 1 ٹی اسپون یہاں پر میں نے کوریانڈر پاؤڈر ڈال دیا ہے، 1/4 ٹی اسپون یہاں پر میں ہلدی پاؤڈر ڈال دوں گی، اور 1/2 ٹی اسپون یہاں پر میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دوں گی، 1/2 ٹی اسپون کیومن پاؤڈر یعنی کہ زیرہ پاؤڈر۔ اب ان سارے اسپائسز ڈالنے کے بعد نا آپ لوگوں نے اس کو جیسے مکس کرنا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں، اگر آپ لوگ ½ kg بیف سے بنا رہے ہیں یا مٹن سے، آپ لوگ اسپائسز کی جو کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی سی کم کر دیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ کر لیں۔ اب ان کو مکس دینے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈال دینا ہے۔ تو صرف 2 کپ پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اچھا سا مکس دے دینا ہے اس کو۔ اب پھر سے آپ لوگوں نے بالکل بھی اس کو پریشر کوکر میں نہیں ڈالنا کیونکہ ہم لوگ اسی کڑھائی میں اس کو پکائیں گے۔ کور کر لیں گے ہم لوگ ان کو 15 منٹ کے لیے، لیکن میڈیم فلیم کے اوپر۔ جب 15 منٹ کے بعد ہم لوگ اس کا کور ہٹائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، آئل سارا سپریٹ ہو گیا ہے، اور ٹماٹر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکل حل ہو چکے ہیں۔ میں نے درمیان میں ایک بار پھر سے مکس کر لیا تھا، جس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی اچھی طرح سے میش ہو گئے تھے۔ جب اس ٹائم پر یہ آ جائے گا نا، بالکل یہ کوک ہونے کی طرف نزدیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر میں نے پودینہ اور دھنیا دونوں کٹ کر کے ڈال دیے ہیں۔ فریش ہرے پودینہ اور دھنیا آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے، خوب زیادہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہری مرچی ڈال دیں گے، یہاں پر میں زیادہ ڈال رہی ہوں، آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ سب ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، کیونکہ میں یہاں پر بیف پودینہ بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے پودینہ زیادہ ڈالا ہے۔ آپ لوگ بھی پودینہ آپ لوگوں نے زیادہ ڈالنا ہے۔ اتنا اچھا اس کا فلیور ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو مزہ ہی آ جائے گا۔ تو اس کو 5 منٹ کے لیے ہم لوگ اس طرح سے جو ہے کوک کریں گے۔ 5 منٹ کے بعد ہمارا یہ جو ہے بیف پودینہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ اس کو ابھی لاسٹ والا مکس دیں گے، اور ابھی آپ لوگوں کو میں اس کو نزدیک کر کے دکھاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کی طرف اور مزے سے کھا لیں گے۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو صرف 5 منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے۔ 5 منٹ کے بعد یہ بالکل اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے گا، گوشت بھی سافٹ ہو گیا تھا، میں نے درمیان میں چیک کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ، اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی جو خوشبو ہوگی نا اور اس کا جو ذائقہ ہوگا آپ لوگوں کی زبان سے بالکل بھی نہیں جائے گا۔ بہت ہی مزے کی آپ لوگوں کی ریسیپی لگنے والی ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سافٹ سا ہمارا بیف بن کے تیار ہو گیا ہے بغیر پریشر کوکر کے۔ تو یہاں پر اس ٹائم پر یہ بہت ہی زیادہ گرم تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا تو اس لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کر رہی تھی، ورنہ بہت ہی گرم تھا۔
اس ٹائم پر بالکل یہ جو ہے سافٹ ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے ہمارا بیف پودینہ. یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اب میں چلتی ہوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.